قوم کی حقیقی آزادی کی خاطر عمران خان کو جیل میں 97 روز گزر گئے۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان قوم کو حقیقی آزادی دلانے کی خاطر وہ قربانی دے رہے ہیں جو صدیوں یاد رکھی جائے گی۔ عمران خان کے خلاف نہ توشہ خانہ کیس میں کچھ ثابت ہوا، نہ ہی ابھی تک سائفر کیس میں کچھ نکلا ہے، کیونکہ عمران خان پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے واحد لیڈر ہیں جنہوں نے کرپشن کی نہ ملک کا سودا کیا، نہ ہی کسی عالمی قوت کے آلائے کار بنے، اور یہی خوبی ان کا جرم بن چکی ہے۔ عمران خان تمام تر مصیبتوں اذیتوں کے باوجود سخت ترین جیل میں بھی جھک نہیں رہے، نہ ڈیل کر کے بھاگ رہے ہیں۔ قوم عمران خان کی اس قربانی پر ان کو سلام پیش کر رہی ہے اور ہر پروپیگنڈا مسترد کر کے ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ عمران خان کو توڑنے کے لیے اب ان کی بیگم کو نشانہ بنائے جانے کا امکان۔ عمران خان جیل میں عزم و استقامت کی اعلیٰ مثال بنے ہوئے ہیں، اس لیے اب ان کو توڑنے کے لیے ان کا کم ظرف دشمن پستی کے نچلے درجے پر پہنچ رہا ہے۔ نیب کے ذریعے بشرا بیگم کو نشانہ بنانے کا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی تحقیقات میں بشرا بی بی کی حیثیت تیسری بار تبدیل کر دی گئی ہے۔ آغاز بطور گواہ طلبی سے ہوا، پھر ملزمہ کہہ کر بلایا گیا، پھر نوٹسز میں حیثیت لکھنا ختم کیا گیا، اب پھر سے ملزمہ لکھ دیا گیا ہے۔ نواز شریف کو بڑے بڑے جرم معاف، عمران خان کا جج دھمکی کیس ہی ختم نہیں ہو رہا۔ خاتون جج دھمکی کیس چیئرمین عمران خان کے خلاف معافی مانگنے کے باوجود جاری ہے۔ آج بھی اس کیس کی سماعت ہوئی، مگر وکلاء کی عدم موجودگی کے باعث سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ انصاف کا دوہرا معیار دن بدن کھل کر سامنے آتا جا رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف میڈیا پر چلنے والا پروپیگنڈا بے نقاب۔ پی ڈی ایم کو جب عمران خان کے خلاف کچھ نہیں ملا تو ان کی کردار کشی کر کے بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ فرحت شہزادی، بشرا بی بی اور عمران خان پر جھوٹ پر مبنی کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ سابقہ وفاقی مشیر برائے احتساب بریگیڈیئر مصدق عباسی نے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ جو رپورٹ کل میڈیا پر آئی اس کی کوئی وقت نہیں، کیونکہ اگر اس میں کوئی مواد ہوتا تو ایسی رپورٹ ایف بی آر یا کوئی تحقیقاتی ادارہ شائع کرتا۔ اگر ہم کسی مہذب ملک میں ہوتے جہاں کوئی قانون اور آئین ہوتا تو ایسی جھوٹی رپورٹ شائع کرنے پر ان سب صحافیوں پر ہتک عزت کا مقدمہ چل سکتا تھا اور انہیں جیل جانا پڑتا۔ ایسی رپورٹ کو نہ عدالتیں قبول کرتی ہیں اور نہ ہی کوئی اور ادارہ اسے اہمیت دیتا ہے۔ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کہیں سے عمران خان کے خلاف کچھ ڈھونڈا جائے تاکہ ان کو بھٹو کی طرح سزا دے دی جائے۔ فرحت شہزادی کے خلاف اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو 16 مہینے کی حکومت میں کوئی کیس کیوں نہیں چلا؟ اس کیس کو عمران خان کے ساتھ جوڑنا مزح کا خیز ہے۔ عمران خان نے کرپشن کو کبھی معاف نہیں کیا، چاہے اس کا تعلق ان کی اپنی پارٹی سے ہی کیوں نہ ہو۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں جناح ہاؤس سمیت 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانتیں بحال کروانے کی درخواست پر سماعت۔ درخواست گزار کے وکیل نے درخواست پر جزوی دلائل دیے۔ عدالت نے شاہ محمود کے وکیل سے مزید دلائل طلب کر لیے۔ عدالت نے سماعت 21 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ تو دور فیلڈ تک دینے سے خائف ہے۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے ضلعی دفتر اور ضلع گوجرانوالا کے جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی اور نائب صدر پی ٹی آئی کے گھروں کو پولیس کی درجنوں گاڑیوں اور نامعلوم افراد نے گھیرے میں لے لیا۔ ان دونوں نے پی ٹی آئی ورکرز کنونشن کے انعقاد کی اجازت کے لیے ڈی سی گوجرانوالا کو درخواست دی تھی۔ یہ کس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ یا فری اینڈ فیئر الیکشن ہے؟ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی صدر مملکت کے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے دیے گئے بیان پر تنقید کا معاملہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر مملکت کے بیانات کو آئین سے متصادم قرار دینے کی مذموم کوشش کی شدید مذمت۔ دستور کی معین کردہ مدت گزرنے کے بعد غیر آئینی طور پر وزارت پر براجمان شخص کو صدر مملکت کو آئین کا درس دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ سے مسلسل محروم رکھنے میں نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کا شرمناک کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ تحریک انصاف کو سیاسی اجتماعات کی اجازت سے محروم رکھنے اور قائدین و کارکنان کی جبری گمشدگیوں میں مجرمانہ سہولت کاری کرنے والوں کو آئین کا ذکر کرنا زیب نہیں دیتا۔ نگران حکومت صدر مملکت کو آئین کا درس دینے کی بجائے ان کی ہدایات کے مطابق اپنے آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات سے قبل مساوی حقوق فراہم کرے۔ ترجمان تحریک انصاف۔ میاں اسلم اقبال کی تقریر جس کی وجہ سے وہ نشانہ ہیں۔ انہوں نے نون لیگ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، پیسے کی لت تم لوگوں نے ڈالی ہے، تم لوگ پیسے لگاتے ہو پھر اس سے پیسے کماتے ہو، تم نے میری نسلیں خراب کی ہیں۔ ان گندے لوگوں نے جو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، یہ ووٹ کو عزت نہیں دیتے، یہ پیسے کو عزت دیتے ہیں، یہ نوٹ کو عزت دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم نے عمران خان کے اوپر لال دائرہ لگا دیا ہے۔ آج اللہ کی طاقت نے ان کے اوپر لال دائرہ لگا دیا ہے۔
آج یہ زمین بوس ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی لیول پلینگ فیلڈ کا پول پھر کھل گیا۔ پی ٹی آئی کو 12 نومبر کو کراچی میں انتخابی جلسہ یا کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت اب تک نہیں دی گئی۔ یہ ایک سیاسی پارٹی کے آئینی اور جمہوری حق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ 25 کروڑ عوام کے حق پر ڈاکہ ڈال کر ایک اشتہاری مجرم کو زبردستی ملک پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں تو اور کیا ہے۔ تحریک انصاف کی نہتی خواتین کے خلاف پولیس کے بے بنیاد الزامات۔ عدالتیں ایک کیس میں خواتین قیدیوں کو رہا کرتی ہیں تو پولیس ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیا مضحکہ خیز کیس بنا کر پھر گرفتار کر لیتی ہے۔ صنم جاوید کے خلاف نیا جعلی کیس زمان پارک پیٹرول بم پھینکنے کا بنایا گیا ہے، جس کی سماعت آج ہوئی اور انسداد دہشت گردی عدالت نے صنم جاوید کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا، جبکہ خدیجہ شاہ کے کیس میں بھی آج بھی پولیس چالان پیش نہ کر سکی۔ عدالت نے 13 نومبر تک سماعت ملتوی کر دی۔ 6 ماہ سے غیر قانونی طور پر قید تحریک انصاف کے ورکرز کا انتظار مزید لمبا ہو گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور جناح ہاؤس حملہ کیس میں نامزد 129 ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت منگل تک ملتوی کر دی۔ پولیس کی جانب سے مقدمے کا ریکارڈ آج بھی عدالت میں پیش نہ کیا گیا۔ کراچی کے لیے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے کہ الیکٹرک کے صارفین سے 46 پیسے فی یونٹ کی اضافی وصولیاں آئندہ 3 ماہ میں کی جائیں گی۔ نام نہاد کریک ڈاؤن کے باوجود مہنگائی مسلسل بے قابو۔ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 29.73% تک پہنچ گئی۔ ایک ہفتے کے دوران 20 اشیاء ضرورت مہنگی ریکارڈ کی گئیں۔